بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قال رب اشرح لي صدري میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں دین مسلمان سے محنت چاہتا ہے جیسے کھیتی کسان سے محنت چاہتی ہے اور تجارت تاجر سے محنت چاہتی ہے، میرے بھائیوں دوستوں یہ دین مسلمان سے محنت چاہتا ہے۔ محنت ہوگا دین زندگیوں میں آئے گا، اور جب دین زندگیوں میں آئے گا تو اللہ جل جلالہ نے جو دین پر وعدے کیے ہیں وہ سارے وعدے پورے ہوں گے۔ دین کا تعلق زمین سے نہیں ہے، دین کا تعلق آسمانوں سے نہیں ہے، دین کا تعلق تو میرے بھائیوں انسانوں سے ہے، اور دین کا نفع بھی انسانوں کو ہی ہوگا، نہ زمین کو ہوگا، نہ آسمانوں کو ہوگا، نہ چاند اور سورج کو ہوگا۔ دین جب زندگیوں میں آئے گا تو دنیا اور آخرت میں دین کا نفع مسلمانوں کو ہوگا۔ دنیا میں برکتیں آئیں گی، دنیا میں نصرتیں آئیں گی، پریشانی ختم ہو جائیں گی، آسانی زندگیوں میں داخل ہو جائیں گی، اور مرنے کے بعد میرے بھائیوں جہنم سے بچیں گے اور خدا کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ دین میرے عزیز جو ہم سے محنت چاہتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے محنت کی تو ساری برکتیں ملتی ہیں، کتاب بھری ہوئی ہیں، برکت میں ہے، نصرت میں ہے، مدد میں ہے، اور ان کے ساتھ قدرت بھی ہے۔ سارا نظام خدا نے ان کے ساتھ داخل کر دیا۔ آج وجہ یہ ہے پیارے ہماری زندگیوں میں محنت نہیں ہے، اور محنت نہیں ہے زندگی میں دین نہیں ہے، اور محنت نہیں ہے اتنے دلوں میں اللہ کی قدرت کا یقین نہیں ہے۔ جیسے غیر مسلم مخلوق کے یقین سے جن جیتا ہے، آج مسلمان بھی ایسے دکان کے، کھیت کے، مال کے یقین سے جیتا ہے۔ مسلمان کے دلوں میں سبب کا یقین نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں کے دلوں میں تو قدرت کا یقین ہوتا تھا، چونکہ کرنے والی ذات اللہ کی قدرت اللہ کی ہے۔ ساری مخلوق ہے، تحت سرائے سے لے کر عرش تک، اور میرے بھائیوں مچھر سے لے کے جبریل تک، اللہ نے ساری مخلوق کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، کوئی سبب نہیں ہے۔ آپ نیچے دیکھ لو، زمین کے بننے میں کوئی سبب نہیں، اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھو آسمان کے بننے میں کوئی سبب نہیں، اور دیکھو چاند اور سورج کے بننے میں کوئی سبب نہیں، ہوا اور پانی کے بننے میں کوئی سبب نہیں، سردی اور گرمی کے بننے میں کوئی سبب نہیں، ساری مخلوق کو بغیر سبب کے اپنی قدرت سے بنایا۔ لیکن آج مسلمان قدرت کو نہیں جانتا، قدرت کیا چیز ہے، اور قدرت سے کیا ہوا ہے، اور قدرت سے آگے کیا ہوگا۔ ساری مخلوق کو عدم سے قدرت نے وجود دیا ہے، اور آخر میں ساری مخلوق کو قدرت سے خدا ختم کریں گے، نہ کوئی ساری مخلوق کو ختم کر دیں گے۔ وجود دیا تو قدرت سے، اور ختم کریں گے تو قدرت سے۔ یہ درمیان میں تھوڑا سا وقت دے دیا ہے، ادھر بھی عدم ہے، ساری مخلوق کو قدرت سے بنایا ہے، آخر بھی عدم ہے، ساری مخلوق کو قدرت سے ختم کر دیں گے۔ بیچ میں یہ آبادی ہے تھوڑی سی، تھوڑے سے زمانے کی آبادی ہے، اس میں انسان کی آزمائش کے لیے اندر میں جسم میں حاجت نے رکھ دی، اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے سبب کو بنا دیا۔
یہ انسان کی آزمائش حاجت سبب سے پوری نہیں ہوتی، حاجت تو خدا پاک کی قسم اللہ کی قدرت سے پوری ہوتی ہے۔ ہمارے ایمان نہیں ہے، قدرت کا یقین نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنی حاجتوں سے سبب سے جوڑ رکھا ہے۔ صاحب کھیتی کریں گے تو غلہ ملے گا تو حاجت پوری ہوگی، صاحب دکان کریں گے تو پیسہ ملے گا تو حاجت پوری ہوگی۔ یہی ملازموں کو جو ہے نا ڈیوٹی کریں گے تو تنخواہ ملے گی تو حاجت پوری ہوگی۔ ہم نے اپنی زندگی کو سبب سے جوڑے ہوا ہے، خدا تو قدرت سے کرتا ہے۔ یہ سارے پرندے، کوئی ملازم نہیں، کوئی کھیتی نہیں، حاجت کون پوری کر رہا ہے؟ سارے سمندر کی مخلوق ہے، زمین کی مخلوق سے بہت زیادہ ہے، ان کی حاجت کون پوری کر رہا ہے؟ سارے خدائی گنتی جانتا، کوئی گنتے نہیں جانتا، اتنے فرشتے ان کی حاجت کون پوری کر رہا ہے؟ تو اللہ سب کی حاجت اللہ سے پوری ہوتی ہے، مگر ہماری کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ یہی بیماری ہے صرف مسلمان کے اندر۔ یہاں سے پوچھ رہے آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اور ساری مخلوق کی حاجت کون پوری کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور آپ لوگوں کی پھر کہے گا بات تو ٹھیک ہے، لیکن بات تو ٹھیک ہے مگر، اور خدا جانے ہندوستان پاکستان میں کیا بولا جاتا ہے؟ یہ تو سب شرک کے بول ہیں، یہ مرگ ہے، مگر ہے، کیا نا لیکن ہے، چنانچہ سب شرک کے بول ہیں۔ خدا کے لیے مگر کیا؟ خدا کے درمیان میں چنانچہ کیا؟ خدا کے درمیان میں لیکن کیا؟ وہ تو خدا ہے، جو کچھ کرتا ہے قدرت سے کرتا ہے۔ جب اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اپنی قدرت سے بنا سکتا ہے، سب سمجھدار ہو کہ ہمارے لیے 2 روٹی 2 کپڑا قدرت سے نہیں دے سکتا ہے؟ کیا ہم سے کب کہا ہے کہ میرے قدرت سے نہیں دوں گا؟ صحابہ کی، نبیوں کی زندگی میں دیکھو کیا نہیں ہوا ہے۔ بنی اسرائیل جب بات ہے فرعون ڈوب گیا اور میرے بھائیوں بنی اسرائیل میدان سیخ میں آ گئی تو بات ہے اسباب رہ گیا مصر کے اندر اور قوم آ گئی میدان سیخ میں اندر۔ پھر قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام انہوں تو پانی چاہیے پینے کے لیے اور روٹی چاہیے کھانے کے لیے، تو ایک ڈنڈا پتھر میں مارا، پانی جاری ہو گیا، اور اللہ سے دعا مانگی، آسمان سے کھانا جاری ہو گیا۔ کون نے دیا؟ اور علماء یوں کہتے ہیں بنی اسرائیل کو میدان سیخ میں اللہ نے آسمان سے کیا نام 40 سال کھانا اتار کے کھلایا ہے۔ کون نے کھلایا ہے؟ تو وہ اللہ نہیں ہے کیا؟ بنی اسرائیل کا یہ خدا ہے وہ؟ کیا بنی اسرائیل کا یہ اللہ ہے؟ وہ کس کا اللہ نہیں ہے؟ مگر میرے عزیز ہمارا تعلق نہیں ہے اللہ سے، ہمارا تعلق تو سبب سے ہے، اس لیے ہم کوئی بات اللہ سے لینا مشکل ہو رہا ہے۔ 40 سال تک کھلاتے رہے اور پھر بنی اسرائیل جب مفت کا کھاتی رہی اور کام کو نہیں، پھر ذہن میں آیا کہ مصر کو چلو، کہ فرعون ڈوب گیا، مکان خالی پڑے ہوئے ہیں، کانا خزانوں میں مال پڑا ہوا ہے، باغوں میں پھل لگے ہوئے ہیں، چلو مکانوں میں رہیں گے، مال اٹھائیں گے، پھل کھائیں گے۔ کھانا کھاتے اوپر سے بھنے ہوئے پرندہ آتے تھے اور بنا ہوا حلوہ آتے تھے، شام کو پرندہ حلوہ کھا کے پھر بھی مصر کو بھاگتے، رات بھر بھاگتے، جب صبح ہوتی جہاں سے بھاگتے وہیں کھڑے ہوئے پاتے۔ جب اللہ کا حکم پورا کیا تو دریا پھاڑ کے راستہ دے دیا، اللہ کا حکم پورا کیا تو آسمان سے کھانا جاری کر دیا، اللہ کا حکم پھرا تو پتھر سے پانی دے دیا، اور جب اللہ کا حکم توڑا تو 40 سال دوڑ کے میدان سیخ میں مر گئے، مگر ایک بھی بنی اسرائیل کو مصر میں نہیں پہنچنے دیا۔ خدا کا حکم کا توڑنا اتنی زبردست بات ہے۔ وہ تو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے عزیز و بھائی برکت سے ہم کو دے رکھا ہے، نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، حکم سا ٹوٹنا بہت بڑی غلطی کی بات ہے۔ حکموں سے فرعون مارا گیا ہے، فرعون بات ہے زمین دریا میں ڈوبا ہے تو حکم توڑنے کی، خدائی کا دعویٰ کی وجہ سے۔ قارون زمین میں دھنسا ہے تو حکم توڑنے کی وجہ سے۔ قارون تو بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کے راستے سے حکم بھیجا، جاؤ قارون سے کہو غریبوں کا حق ادا کرے، زکات دے دے۔
قارون نے کہا یہ تو میں نے اپنی عقل سے، اپنے ہنر سے، اپنی تدبیر سے کمایا، غریبوں کا کیا حق ہے اس میں؟ پھر کیا ہوا؟ اور لمبا قصہ ہے۔ آخر میں مال کے زمین میں گئے، الٹا موسیٰ علیہ السلام کو ختم کروانے کا اسباب پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، فرعون کوئی بات ہے زمین نے پکڑ لیا، اور گئے پھر اور پکڑا، اور گئے اور پکڑا، اور پھر مال کچھ بات کہی، مال کو بھی سب کو سر پہ رکھ دیا اور زمین میں داخل کر دیا۔ اور علماء کہتے ہیں جس دن سے دھستا ہی چلا جا رہا ہے اور قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ جب ایک حکم کے توڑنے پہ فرعون زمین میں دھسایا جا سکتا ہے، قارون زمین میں دھسایا جا سکتا ہے، اب ہم سوچیں ہم کتنے حکم توڑتے ہیں؟ آنکھوں کے حکم ہم توڑتے ہیں، کانوں کے حکم ہم توڑتے ہیں، زبان کے حکم ہم توڑتے ہیں، ہاتھوں کے حکم ہم توڑتے ہیں، پیروں کے حکم توڑتے ہیں۔ کوئی آج ایسا نہیں ہے جس آجے سے ہم خدا کی نافرمانی نہ کرتے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، انہیں اسباب ہمارے رہنے کے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز و بھائیو دوستو، اللہ کے دین کی محنت کرنے سے صحابہ یہاں سے یہاں پہنچے۔ میں آپ سمجھتے ہیں سارے صحابہ کرام میرے بھائیوں کو مسلمانوں کی اولاد نہیں ہے، سارے کافروں کی اولاد ہیں۔ کون تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے سے پہلے مکہ میں کون مسلمان تھا؟ 3 سے 60 بت پوجا کرتے تھے، اور اتنی جہالت تھی بیت اللہ کا مرد عورت کپڑا اتار کے ننگا طواف کرتے تھے۔ ایسے حال میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نبی بنا کے بھیجا۔ اب محنت کی ہے، اب محنت کرنے سے میرے بھائی اب حالات بدلیں، اب حالات بدلیں۔ ان کی برکت اور ان کی محنت کی بات ہے جو دین یہاں تک پہنچ رہا ہے، اور جو یہاں تک دین باقی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت اور صحاباؤں کے محنت کی بات ہے۔ تو میرے عزیز و بھائیو، دین میں وہی ہے۔ اگر اس دین کا اس کام کو نبی و صحابہ کے طرز پہ کرو گے تو اللہ کا وعدہ وہی مدد ہوگی، وہی نصرت ہوگی، وہی برکت ہوں گی۔ اور پھر خدا سبب کا تابع نہیں ہے، سبب خدا کے تابع ہے، وہ تو سبب کے بغیر کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کا قافلہ اللہ کے راستے میں جا رہا تھا اور پانی ختم ہو گیا۔ عرب میں پانی کی قلت تھی، تو جماعت نے کہا امیر صاحب پانی نہیں ہے، کہ پانی نہیں تو اللہ سے مانگو۔ ساری جماعت میں ہاتھ اٹھایا، خدا سے مانگا، اتنے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں آئے، اسے زمین پھٹ کے پانی اوپر آ گیا۔ تو یاد رکھو، یہ باتوں کے سننے اور کہنے سے ذہن بنتا ہے، اور اللہ کی مددوں سے ایمان پکتا ہے، ایمان بنتا ہے، ایمان بھاری ہوتا ہے۔ اب باتوں تو ہمیں ملتی ہیں مگر اللہ کی مدد تو نہیں ملتی ہے۔ تو سارا ہی بات ہے کہنا ابھی ان کا ذہن سچ بتاؤ، کیا ندی اور نالے اور کیا نا ہینڈ پمپوں کی طرف رہا؟ اور ذہن بن گا جب حاجت آئے گی مانگیں گے خدا دے دیں گے۔ ایک نہیں بات ہے، ساری زندگی صحابہ کی اسی حال میں۔ تو میرے عزیز و بھائی دوستو بزرگوں، جب تک ہم نبی اور صحابہ والی محنت نہیں کریں گے حالات نہیں بدلیں گے، اور حالات انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، حالاتوں کا بدلنا ملکوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، حالاتوں کا بدلنا یہ بات ہے میرے بھائی فوجوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، حالاتوں کا بدلنا اللہ کا ہاتھ میں ہے۔ اللہ دن سے رات بدلتا ہے، روزانہ دیکھ رہے ہو رات سے دن بدلتا ہے، کبھی گرمی سے سردی بدل دیتا ہے، کبھی سردی سے گرمی بدل دیتا ہے، کبھی خشکی سے بارش بدل دیتا ہے، کبھی بارش سے خشکی بدلتا ہے۔ ان حالات کو بھائی کون بدلتا ہے؟ تو اللہ بدلتا ہے۔ پھر اللہ کو کون سے حالات کے بدلنے میں دشواری ہے؟ کوئی بدلنے میں دشواری نہیں ہے، مگر اللہ کا نظام ہے، جیسی زمین پر اللہ کی بات میں انسانوں کی محنت ہوتی ہے ویسے حالات بدلتا اللہ۔ ہاں تو میرے عزیز و دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا دور ہے، نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبیوں کا دروازہ بند ہوا ہے اور نبی والا کام اس امت کی طرف منتقل کیا۔ اب یہ بات ہے اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے ہمیں بندگی کرنا ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دنیا میں کرنا ضروری ہے۔ کون آئے گا کرنے کے لیے بھائی؟
ارے کوئی نبی پیدا ہوگا؟ اسی لیے کہتے ہیں کرو، خدا حالات بدلیں گے، رب کے ہاتھ میں ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور جب اتنا دن کو رات سے بدل سکتا ہے اور دن کو رات سے بدل سکتا ہے تو عالم دنیا کا حالات بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے اس کو؟ مگر میرے پیارے ہو، ہم قدرت سے حالات بدلوانے کا اسباب نہیں جانتے۔ قدرت جب اللہ حالات بدلنا چاہتا تھا تو عباد انسان ہر امت میں نبی کو بھیجتا تھا اور نبی پھر محنت کرتا تھا، اور جب محنت مکمل ہوتی تھی پھر اللہ اپنی قدرت سے حالات بدلتے۔ قدرت ہے وہاں کے پاس، ہاں وہ قدرت سے اتنا بڑا آسمان بدل سکتا ہے، بنا سکتا ہے، قدرت سے اتنی بڑی زمین بنا سکتا ہے، قدرت سے بڑے بڑے زمین آسمان سے بھی بڑے بڑے فرشتے ہیں ان کو بنا سکتا ہے، تو بتاؤ قدرت سے کیا نہیں کر سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ بنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 9.5 سال سمجھایا، اور جب قوم سمجھی نہیں تو میرے بھائیوں کیا ہوا؟ پھر اللہ پاک نے بات پانی بھیجا، جو ماننے جن نے اللہ نبی کو مانا وہ قصے نوح میں بچ گئے، اور جن نے نہ مانا سب طوفان نوح میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے۔ اور قصہ قرآن میں دے دیا، جو بنی سکانا قوم نوح جیسا معاملہ کرے گا، قوم نوح جیسا نتیجہ آئے گا، اور جو اللہ کی محنت کرے گا ان کے زمانے میں جن کو بچایا بچنے کا فیصلہ ہوگا۔ ساری سیرت بھری ہوئی نبیوں کی، آدم سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری نبیوں کی سیرت قرآن ہے۔ جو نبیوں نے کیا وہ بھی قرآن میں ہے، اور جو رب نے کیا وہ بھی قرآن میں ہے، اور صحابہ نے جو کیا وہ بھی سیرت میں ہے، اور جو اللہ نے کیا وہ بھی سیرت میں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے لیے سارے نبیوں کی سیرت موجود ہے، سارے صحابہ کی سیرت موجود ہے، اور یہاں تک نیچے اولیاء اللہ، فقار، مہاجری کیا نام محدثین کی سیرت موجود ہے۔ مگر پیارے بھائیوں، فائدہ چلنے سے ہوتا ہے، فائدہ بغیر چلے نہیں ہوتا۔ آج مسلمان چلتا نہیں، چلنے والوں کا فائدے سنائے جاتے ہیں۔ چلنے والوں کے فائدہ ہوتا ہے، جب اللہ کے کام کے لیے چلتا ہے تو ساری مخلوق کو، رات بھی مولانا نے کہا تھا، ساری مخلوق کو اللہ انسان کو تابع کر دیتا ہے، ساری مخلوق کو، ہواؤں کو تابع کر دیتا ہے، سمندروں کو تابع کر دیتا ہے، فرشتوں کو تابع کر دیتا ہے، زمین آسمان کو تابع کر دیتا ہے۔ جب بندہ مولا کا بن جاتا ہے تو پیارے ساری مخلوق مولا کی بن جاتی ہے، ساری مخلوق کی باتیں بندوں کے تابع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا حکم مانتا تو اللہ اتنی طاقت دے دیتا ہے، ساری مخلوق انسان کا حکم مانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں میرے بھائی دوستو، حضرت سلیمان نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو بادشاہ ہونے کے وجہ سے گھوڑے تھے، گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے داخل ہو گئے، تو گھوڑوں میں اتنے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اب باہر نکلے، سورج ڈوب گیا، اب مانگنا شروع کیا، رونا شروع کیا کہ اللہ میں بات نماز قضا نہیں پڑھوں گا، سورج کو واپس لوٹاؤ اور میری نماز آج ہو جائے، پھر سورج کو لوٹاؤ، نماز قضا نہیں پڑھوں گے۔ مانگتے رہے، روتے رہے، سورج واپس لوٹ کر آیا اور سلیمان علیہ السلام کی نماز ادا ہوئی، پھر دوبارہ سورج جگایا۔ تو میرے پیارے، جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، خدا پاک کی قسم پوری مخلوق کا نظام ان کے تابع ہو جاتا ہے۔ ایک نہیں، ساری ملتے سیرتوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں چل رہے تھے، زلزلہ آ گیا زمین پہ۔ عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا زمین ہل رہی ہے اور پیر کی ایک ٹھوکر زمین پہ ماری، کیوں ہل رہی ہے؟ کہ تیرے اوپر خلیفہ خدا نہیں ہے کیا؟ تیرے اوپر نبی کا طریقہ نہیں ہے کیا؟ تیرے اوپر دل اللہ کی محنت نے ٹھہر جا۔ تو ایک جوتے کی ٹھوکر سے سارا زلزلہ ٹھہر گیا۔ تو جب ساری زمین کا زلزلہ مومن کی ایک جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر دنیا کہاں سے مقابلہ کرے گی؟ مگر وہ صفات تو نہیں ہے ہم میں، یہ تو صفات والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، قدرت جاننے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس لیے میرے عزیزو، صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو محنت سے بنایا تھا، بغیر محنت نہیں بنی۔ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ محنت کرو
اور مسجدوں کو آباد کرو، اور میرے بھائیوں کسانوں کو، تاجروں کو، مزدوروں کو، سیاسیوں کو، ملکوں کو مسجد میں لا لا کے ان کو عبادت ایمان والا بناؤ، ان کو نبی والا بناؤ، ان کو دین پر چلنے والا بناؤ۔ خدا کا نظام بندے کے معافی کے خلاف نہیں ہے، خدا کا نظام ایمان والوں کے معافی کے مخالف نہیں ہے۔ علماء سناتے، آپ سنتے رہتے، اللہ کے قرآن میں بتا دیں کہ ہم مدد کریں گے نبیوں کی اور مدد کریں گے ایمان والوں کی۔ کیسی مدد کریں گے؟ تو اللہ اپنے وعدے میں خلاف نہیں ہے، جو رب کہتا ہے ضرور پورا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز و بھائی دوستو، اپنی محنت کے رخ بدلو۔ تو جب زمین پر بندہ رخ بدل دیتا ہے تو آسمان پر بھی خدا رخ بدل دیتا ہے۔ اور اگر زمین پہ انسان رخ نہیں بدلے گا تو خدا کو کیا پڑی؟ خدا تو خدا ہے، ورا الورا ہے، بے ذات وہ ذات ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ کرے تو قدردان ایسا ہے، ایک پانی کا، ایک کھجور کا چھلکا بھی صدقہ کرے گا، قدرنا اتنا ہے، کھجور کا بھی باتیں بدلا دے گا۔ اور لاپرواہ اتنا ہے، نہیں کرے گا تو کسی کی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ تو ذات ہے، وہ تو قدرت ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، سب مخلوق وا کے تابع، وہ کسی کے تابع نہیں ہے، وہ تو ایسی ذات ہے۔ مگر قدردان اتنی ہے، عبادت انسان پر مہربان اتنی ہے، اگر ایک گلاس پانی بھی دے دیتا ہے تو اسی پر خدا نجات کا فیصلہ کر دیتا۔ آپ نے سنا ایک عورت نے کتے کو تو پانی پلایا تھا، اس کو اللہ کو پلانا پسند آ گیا، اس عورت کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور دنیا سے 10 گنی جنت دے کے جنت میں داخل فرما دیا۔ وہ تو ذات ہے، وہ تو ہے ہی دینے کے لیے، واقع دینا ہی دینا ہے، لینا نہیں ہے۔ آپ سے ہم سے کیا لیا؟ پورا جسم دیا، کیا لیا؟ آنکھ دی، کوئی پیسہ نہیں، کان دیے سننے کے لیے، کوئی پیسہ نہیں، دماغ دیا سوچنے کے لیے، ہاتھ دیا پکڑنے کے لیے، پیر چلنے کے لیے دیا، دن بنایا کام کے لیے، رات بنایا آرام کے لیے، سارا مجمع بیٹھا ہے۔ اللہ نے بندوں سے کچھ لیا ہے؟ ارے لیا ہے۔ جب بغیر مانگے اتنی دولت دے سکتا ہے تو بندہ جب مانگے گا تو کیسے عبادت کا نہ رد کر سکتا ہے؟ یہ تو بغیر مانگے دیے سب، بغیر مانگے آسمان دیا، بغیر مانگے زمین دی، بغیر مانگے چاند سورج دیا، اور ناخون سے لے کے سر کے بغیر مانگے جسم دیا، جس میں دل رکھا ہے اپنی قدرت کے لیے، اور جسم بنایا اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے۔ جو بغیر مانگے ایسا دیتا ہے تو اب آپ سوچو مانگنے سے کیا دے گا؟ ارے مانگنے سے بڑی بڑی چیز دے گا نہیں دے گا؟ مانگنے سے ساری مخلوق کو باتیں بندے کے معافی کرے گا، اپنی قدرت کو معافی کرے گا، مخلوق کو اس کے تابع کرے گا۔ ہاں تو میرے عزیز بھائی دوستوں بزرگوں، اس کا نام نبی اور صحابہ کی سیرت تو سنو، کرنا تو بعد کی بات ہے۔ اور مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ مسجد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے آبادی کے مسجد کی عبادت کے لیے اور دین کی مسجد کے مسجد قباء کو بنایا ہے، اور نمبر 2 پہ جا کر مسجد نبی کو بنایا ہے۔ پھر کہاں کے لیے مسجد ہے بھائی؟ ارے کوئی بھائیوں حکومت چلانے کے لیے ہے، کھیتی کا اس کام کرنے کے لیے؟ یہ مسجد تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو بلا بلا کے بات قرآن کہنا، ایمان اور قدرت سمجھانے کے لیے۔ یہ مسجد بات حضرات صحابہ اکرام مدینہ میں گشت کرتے تھے، اور گشت کر کے صحابہ کو مسجد میں لاتے تھے، اور مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت، اور مرنے کے بعد جنت کیا چیز ہے اور جہنم کیا مصیبت ہے اور اللہ کیا دیں گے اور گناہوں پر کیا پکڑیں گے، ساری بات مسجد میں سمجھاتے تھے۔ تو سنتے سنتے میرے بھائیوں سارے لوگ گناہوں سے بچنے والے اور نیکی کے کام کرنے والے بن جاتے تھے۔ تو میرے عزیزو بھائی دوستو بزرگوں، ایک بات تو یہ میرے عزیزو، صحابہ اور محنت، صحابہ نبی والا کام سمجھ کے اس کام سمجھ کو کرو۔ اور دوسری بات ہے، نبی کا کام پارکوں میں نہیں ہوا ہے، ہوٹلوں میں نہیں ہوا ہے، اور میرے بھائی ریسٹ ہاؤس میں نہیں ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام مسجدوں میں ہوا ہے، مسجدوں میں ہوا ہے۔ ان مسجدوں کو آباد کرو دعوت سے بھی، اور ان مسجدوں کو آباد کرو عبادت سے بھی۔ دونوں کام کے لیے عبادتوں سے بھی آباد کرو اور دعوتوں سے بھی آباد کرو۔
اور جو مسجد میں آ جائیں وہ تو آ جائیں، جو نہیں آویں ان کو لانے کے لیے گس کرو۔ گس کائیں کے لیے ہے؟ جو مسلم نہیں آیا اسے مسجد میں لانے کے لیے ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ مسجد میں جو ہے ان کو گس ہے باہر جان بھیجنے کے لیے۔ گس ہے اس لیے کہ اس مسجد کو آباد کرو، اللہ کے گھر ہے۔ اور آپ علماء سے سنتے ہو جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے خدا ان کو آباد کرتا ہے۔ جو مسجدوں میں آتے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ ان کو میزبان ہوتا ہے اور ہر قدموں پہ نیکی دیتا ہے۔ اور جو گس کر گئی بات ہے بھائیوں، مسجدوں میں لانے والوں کو خدا ہر قدم پہ ایک حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ ان مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر یہ بات ہے میرے بھائی امت میں دین لانا چاہتے ہو، امت میں ایمان لانا چاہتے ہو، اور امت میں بات ہے نبی والی زندگی لانا چاہتے ہو، اور امت کو مصیبتوں سے بچا کر بھلائی پہ لانا چاہتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرو۔ کیا کرو؟ حضرات صحابہ نے مدینہ میں مکہ میں رہ کے بات حرم کو آباد کیا اور مدینہ میں جا کے مسجد نبی کو آباد کیا، اور جدھر دنیا میں نکلتے گئے اور جدھر دنیا میں پھیلتے گئے مسجدیں آباد ہوتی چلی گئی اور اسلام دنیا میں پھیلتا چلا گیا، اور لوگ کفر سے نکل کر ایمان پر اور عبادت کانا ساری زندگیوں سے نکل کے ایمان پاتے چلے گئے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات زندگیوں میں آتا کرو گے نا بھائی؟ مسجدوں کو آباد کرو۔ صرف گس جو ہیں مسجد کی آبادی کے لیے ہیں، جو آ جائیں وہ تو آ جائیں، ان کو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو نہیں آتے ہیں گس کر کے ایک ایمان والوں کو مسجد میں لانے کی کوشش اللہ قبول فرمائے۔ www.medicalfatwa.com اب آپ سن سکتے ہیں رائے وینڈ اجتماع کے بیانات اور ملک کے دیگر نامور علماء کے بیانات۔ اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دینی مسائل بذریعہ فون، بذریعہ ای میل www.medicalfatwa.com